نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 15 ہے۔ کل آپ کہہ دے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ، الی کلمت اس کلمے کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا درمیان ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے، اللہ یہ کہ نہ نعبدا ہم عبادت کریں، الا مگر اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ یتخذ بنائے بعضنا ہم میں سے بعض کو اربابن رب، من دونی سوائے اللہ تعالیٰ کے، فائن پھر اگر تولو وہ منہ موڑے، فقولو تو آپ کہہ دے، اشہدو تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا کہ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم کے بارے میں، وما حالانکہ نہیں انزلت نازل کی گئی التورات والانجیل اور انجیل، الا مگر من بعدی اس کے بعد، من کے بعد ہی اس کے، من بعدی ہی اس کے بعد، افلا تو کیا نہیں، کیا فات تو لا نہیں، افلا تو کیا نہیں، تاقلون تم سمجھتے، ہاں تم تو، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، جج تم جھگڑا کیا تم نے، فیما اس میں جو، لکم تمہارے لیے تھا، بھی جس کا علم، فلما پھر کیوں، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، فیما اس کے بارے میں، لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی جس کا علم کوئی علم، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، ماں نہیں کانا تھے ابراہیم علیہ السلام، یہودی، ولا اور نہ نصرانیہ عیسائی، ولا اور لیکن کانا وہ تھے، حنیفاً یکسو، مسلم، وما اور نہیں کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، انا یقیناً، اولا سب سے زیادہ قریب، الناس لوگوں میں، بھی ابراہیم ساتھ ابراہیم کے، للذین البتہ وہ لوگ، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی، وہذا اور یہ، النبی والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ولی دوست ہے، المؤمنین مومنوں کا، ودت خواہش رکھتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کا یضلونکم وہ گمراہ کر دے تمہیں، یا وہ کے معنوں میں آ رہا ہے، اور واو ظاہر کر رہا ہے سب کو، یعنی وہ سب کیا چاہتے ہیں کہ وہ سب گمراہ کر دے، تم سب کو، یہ کم جو ہے کس کی ضمیر ہے، اس کا واحد کیا ہے، کم، ہاں کم یعنی تم سب کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے، وما حالانکہ نہیں، یضلون وہ گمراہ کر رہے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یا اہل الکتاب اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، بھی آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون تم گواہی دیتے ہو، یا اہل الکتاب اہل کتاب، لما کیوں تلبسون تم گڑمڑ کرتے ہو، ملا دیتے ہو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ الفاظ کی وضاحت ہے، کلمتن کاف لام میم، نشری کا شین راف کا، نون کس چیز کا ہے یہاں پہ، ہم کے معنی میں آ رہا ہے، اور ساتھ میں مضارع کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ہم، یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم شریک ٹھہرائیں، یتخذ حمزہ خاصہ، اربابن، ہاں یہ ارباب، رب کی جمع ارباب،
مسلمون تحاجون ہا جیم جیم انزلت نون زالام تاکلون عین کاف لام تحاجون یہاں بھی دوبارہ آ گیا یہ، یعنی اس رکوع میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ جو نا ہا جیم جیم سے جو شروع ہوتا ہے، یعنی حجت اس کے معنی بھی ہے، اور حج کا مطلب قصد کرنا بھی ہوتا ہے، ارادہ کرنا، زیارت کرنے کے لیے جانا، یہ سارے معنوں میں آتا ہے، یعنی حجت بھی ہے اور اسی سے جھگڑا بھی ہے، یعنی اس ایک لفظ کے دیکھیں کتنے معنی ہیں۔ تعلمون حنیفاً المشرکین شین را کاف المؤمنین ہاں ودت واو دال دال، یعنی یہ محبت کے معنوں میں بھی آتا ہے، خواہش کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے۔ یذلونکم یشغرون شین عین را بالباطل تعلمون عین لام۔ رکوع نمبر 15 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 64 ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اس کلمے سے مراد وہ کلمہ جس کی بنیاد پر سب متحد ہے، جس پر تمام رسولوں کا اتفاق ہے۔ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس کلمے کی سوا کو بنیاد بنانے کی ضرورت ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہاں پہ کلمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس دین پر سب متفق ہے، تمام رسول اور انبیاء اتفاق کرتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو اسلام کی پکار ایک اللہ کی پکار ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لینے کی پکار ہے۔ یہ زندگی کا ہر کام کس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ انبیاء کی اصل تعلیمات اور عقیدہ مسلمانوں کا اور یہودیوں میں یکساں ہے۔ انبیاء کی اصل کتاب توحید ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، اختیارات میں ایک مانا جائے، صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، کسی انسان کو وہ مقام نہ دیا جائے جو کائنات کے مالک کے لیے خاص ہے۔ اسلام، یہودیت، عیسائیت کے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں، عقیدہ توحید ایک ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے توحید کا اقرار کیا، لیکن عملی طور پر وہ سب کچھ اختیار کر لیا جو توحید کے خلاف تھا۔ توحید اپنی خالص صورت میں صرف قرآن مجید اور اسلام میں موجود ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے زبان سے اللہ تعالیٰ کو رب کہا، لیکن اپنے نبیوں اور بزرگوں کو رب بنا لیا۔ عملی اعتبار سے وہ عقیدہ توحید پر نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی توکل، محبت، خوف اور امید کا تعلق کس سے رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کے سوا کسی نبی، ولی، کسی بت، کسی حیوان، کسی جمادات کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم کسی مخلوق کی بات مان کر خالق کی نافرمانی نہ کریں۔
کیونکہ یہ کام مخلوق کو خالق کے مقام دینے کے مترادف ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ جب اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم کو اس بات کی دعوت دی جائے اور وہ تسلیم کر لیں تو دوسرے مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے، ان کے حقوق و فرائض دوسرے مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اگر وہ تسلیم نہ کریں تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہیں، تو انہیں گواہ بنا کر کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ ایمان والوں پر جب شبہات وارد ہوں تو ان کے لیے ایمان کی تجدید ضروری ہو جاتی ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ اس لیے آپ کہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں۔ آیت نمبر 65 ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نجران کے عیسائی اور یہودیوں کے احبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ شروع کر دیا۔ احبار نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا وہ عیسائی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم کے دین پر ہیں۔ اہل کتاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مجادلہ یعنی جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں گمراہ کر دیں۔ ان کے جھگڑے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عقائد میں شبہات پیدا کر دیں۔ جھگڑے کے پس منظر میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ نبوت ان کی اولاد میں رہے گی، اس طرح وہ فضیلت اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کے جھگڑے کا فیصلہ اس طرح سے کیا کہ اس بات میں کیوں بحث کرتے ہو جس میں تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ وہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ یکسو مسلمان تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا سب سے زیادہ حق تو ان کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہیں۔ افلا تعقلون، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل نازل ہونے سے پہلے گزرے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہو؟ یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی تورات بھی بعد میں نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو وفات اس سے پہلے ہوئی ہے۔ آیت نمبر 66 ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، مگر اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کا جواب دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا جھگڑا ایسے معاملے میں ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ ایسے موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے جس کا علم ہی نہ ہو۔ اور ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو ایسے لکھا ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا نہ ہو لیکن ہم کہہ رہے ہو نہیں قرآن میں تو ایسے بتایا گیا، تو یہ بھی جو ہے جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا، تم نے اس بات کے بارے میں جو جھگڑا کیا ہے جن کا تمہیں علم تھا، پھر ایسی بات کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل نازل ہونے سے پہلے گزر چکے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔
یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے اور تم نہیں جانتے، یعنی جہالت کی بنیاد پر تم نہیں جانتے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ آیت نمبر 67 ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واضح فرما دیا کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی، بلکہ وہ کیا تھے؟ یکسو مسلمان تھے، مشرک نہ تھے۔ حنیفاً سے مراد شرک سے بیزار تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تھے۔ حنیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی اور کی طرف نہ جھکتا ہو، جس کی محبت، جس کے جذبے، اطاعت، دعائیں، جس کی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شمار کرے۔ مسلم من سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وہ مسلم وہ ہے جو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ حنیف مسلمان سے مراد خالص مسلمان۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر عقیدے کی تبدیلی شرک کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ مشرکین قریش جو اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے عقیدے کی کوئی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اسلام اور شرک دو الگ عقائد ہیں، دونوں کی حقیقت الگ ہے، دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 68 ہے، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ یعنی اس سے مراد کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس کے طریقے پر ہے، وہ ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوست ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے مطابق ان کے دین پر ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس لیے کہ وہ اپنے نظام زندگی، اپنے لائف سٹائل میں ایک جیسے ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مومن ہیں، کیونکہ اسلامی شریعت ملت حنیف کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے کو حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے انبیاء علیہ السلام میں سے دوست ہوتے ہیں، میرے دوست میرے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ تلاوت فرمائی۔ یقیناً لوگوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ یہ ترمذی کی 2995 نمبر حدیث ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے ایمان کا رشتہ ہی اہم رشتہ ہے، کیونکہ انسان کا سوشل سسٹم ان بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا جن پر جانوروں کا قائم ہوتا۔ مثلاً ایک جگہ چرنے والے جانور، یہ علاقائی بنیاد ہے۔ دوسرا ایک جنس کے جانور، یہ نسلی بنیاد ہے۔ ایک چرواہے میں رہنے والے، چراگاہ میں رہنے والے جانور خاندانی بنیاد پر ہیں، اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے، ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، ایک نسل کا دوسری نسل سے رابطہ عقیدہ اور نظریہ حیات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مسلمان کہیں بھی چلے جائیں، ایسے لگے گا کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، یعنی غیر نہیں ہے، یعنی ان میں اپنائیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مسلمان گروہ کو دوسرے مسلمان گروہ سے محبت ہوتی ہے، ایک اسلامی جماعت کا دوسری اسلامی جماعت سے تعلق ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے آپس کے تعلقات کے لیے زمانے اور علاقے کی حدود حائل نہیں ہو سکتی۔ اس تعلق کے راستے میں خون اور نسب کے فاصلے حائل نہیں ہوتے۔ اس تعلق کے راستے میں قوم اور وطن کے فاصلے بھی آڑے نہیں آ سکتے۔ ایمان والے نظریے کی بنیاد پر دوست ہوتے ہیں، ان کی دوستی میں سب سے اہم بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طرح اس کی خاطر یہ دوستی وجود میں آتی ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا حامی مددگار ہے جو ایمان لائے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہے۔
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے والے ہیں، ایمان والے صدیاں گزرنے پر بھی، زمانے گزرنے پر بھی، زمین اور وطن کا فاصلہ حائل ہونے پر بھی، خاندان اور برادریاں مختلف ہونے پر بھی ایک ہیں، یہ ایک ہی رہیں گے، یہ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ آیت نمبر 69 ہے وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے اہل کتاب کے اس خبیث گروہ اور کی مکاریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کی خواہش کیا تھی کہ تمہیں وہ گمراہ کر دیں۔ کس چیز سے گمراہ کرنا چاہتے تھے؟ دین اسلام سے پھیرنا چاہتے تھے، اور جس سے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے۔ یہ گروہ بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ مومنوں کو مرتد کر دے۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگ ہر ممکن طریقے سے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بری تدبیریں کرنے والا اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش خود ان کی گمراہی اور عذاب میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے اور خود گمراہ ہو رہے تھے۔ اصل میں اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، خود گمراہ ہوتے جاتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی جس کا اظہار ہر تدبیر، ہر بحث، ہر مناظرے اور ہر سازش سے ہوتا ہے۔ ان کی خواہش محض دشمنی اور شرارت کی وجہ سے ہے، اسی لیے یہ کھلی گمراہی ہے۔ اس قسم کی خواہشات سچائی، بھلائی، ہدایت، خیر خواہی کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی۔ اہل کتاب جب بھی اہل اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں اس وقت خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی گمراہ کرنے کی کوشش خود ان کی گمراہی اور عذاب میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ کس بات کا شعور نہیں رکھتے؟ کہ جب وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ خود گمراہ ہو رہے تھے، اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کوشش انہی کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہی۔ آیت نمبر 70 ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یعنی اہل کتاب قرآن مجید کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے ہی حق پر موجود ہیں۔ حق پرستوں کی سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے تھے وہ، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے۔ یعنی اہل کتاب کی گواہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کا علم ہے۔ بعض واقعات آپ لوگ ایک دوسرے کو خفیہ طور پر بھی بتا دیتے تھے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے تو انہوں نے کیا کی تھی، ان کی ساری شہادتیں چھپا لی تھی۔ وہ بتانا ہی نہیں چاہتے تھے کسی کو کہ یہ اصل نبی ہے، حالانکہ انہوں نے پہچان لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 71 ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڑمڑ کیوں کرتے ہو اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ایک کیا ہے، حق اور باطل کو ملانا تاکہ لوگوں کو حق کا پتہ نہ چل سکے۔ دوسری بات حق کو چھپانا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جان ہی نہ سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جن کی گواہی تورات میں ان کے اوصاف سے دی گئی تھی۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڑمڑ کیوں کرتے ہو؟ یعنی اہل کتاب تم حق کو باطل سے ملاتے کیوں ہو؟ سے مراد یہودیت اور نصرانیوں کو اسلام سے ملانا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ اس دین کے سوا اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کریں گے اور اسلام کے بغیر کسی عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے پر ان کی گوش حالی کی ہے کہ کیونکہ وہ دو طریقوں سے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ علم والوں کا فرض ہے کہ وہ حق کو باطل سے، پاک و ناپاک سے، حلال کو حرام سے، صحیح کو غلط سے الگ کر دے تاکہ لوگ ہدایت پر قائم ہو جائیں۔
تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان حق و باطل سے کیسے گڑبڑ کرتے ہیں کہ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان پر الزام لگا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پہ گستاخ رسول کا لیبل لگا دیا جاتا ہے, گستاخ رسول کا لیبل لگا کے ان کو قتل ہی کروا دیا جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اسی طرح لوگ ان افراد کے بارے میں نہیں, دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑنے سے لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی الجھیں اور دوسروں کو بھی الجھائیں. یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں. لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں, ان پر اعتراضات کرتے ہیں جس سے صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب نہیں ہوتی, دین میں مشتبہ ہو جاتا ہے. اس طرح مسلمان حق کو باطل سے گڑمڑ کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے دین میں کتنی نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. اب اگر دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عیدوں کا کہا ہے, لیکن ہماری کتابوں میں کتنی عیدیں ہیں؟ 3 عیدیں لکھ دی گئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ حق کو باطل سے ملانا ہی ہے. پھر اسی طرح ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں, وسیلے کے بارے میں بھی جو شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں. کیسے کیے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں فلاں بندہ جو ہے, فلاں بزرگ, فلاں ولی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا لے گا, یا غوث اعظم, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے, کسی اور کے نام کو دے دیا گیا, کسی انسان کو دے دیا گیا, حالانکہ یہ نام ایسا فضیلت والا نام ہے کہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے. یہ تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے. غوث اعظم, ہاں جی. وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو کچھ تورات میں, جو کچھ انجیل میں آیا, اس کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اسلام حق پر ہے. یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حق ہے. یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے. تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے, اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڑمڑ کیوں کرتے ہو, کیوں تم چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو باوجود اس کے کہ حق کے دلائل تمہارے پاس موجود ہیں. دلائل کیا تھے ان کے پاس؟ تورات اور انجیل, یہ سب سے بڑا دلیل تھی ان کے پاس. تم ذاتی مصلحتوں اور خواہشوں کی بنا پر انکار کرتے ہو. تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کفر کرتے ہو. تم حق کو پر باطل کا رنگ چڑھا کر متشبہ بنا دیتے ہو اس کو. تو اسلامی علوم میں تم نے حق کو باطل سے گڑمڑ کر دیا. تم نے اسلامی تاریخ کے واقعات میں ملاوٹ کی. تم نے ذخیرہ احادیث میں جعلی احادیث ملانے کی کوشش کی جس کا پردہ الحمدللہ محدثین نے چاک کر دیا. اب دیکھیں کتنی ہی ایسی احادیث ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی, لیکن وہ غلط ہیں. جیسے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے اس کے بارے میں, توبہ کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے توبہ کی تھی. انہوں نے ہم نے بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جنت کے دروازے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تھا, تو انہوں نے اس نام سے, یہ آپ نے شاید سنی ہو. لیکن یہ جو اتنی حدیث یہ پھیلی ہوئی ہے اور اکثر لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم مانگ سکتے ہیں, لیکن حالانکہ یہ جو ہے یہ روایت بھی جو ہے غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ میں نے کلمات سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو. کون سے کلمات تھے؟ نہیں, کلمات جو کلمے سے جس سے توبہ قبول کی گئی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے لیے یہ کلمات سکھائے تھے. اچھا, تم نے ذخیرہ تفسیر میں جو ہے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی. جتنی بھی تفسیر کی احادیث وہ ہیں چیزیں, اس میں بھی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی. تم نے مسلمانوں میں ایسے لوگ داخل کیے جنہوں نے مسلمان بن کے مسلمانوں کو گمراہ کیا. دیکھیں کتنے ہی مولانا ایسے ہیں جو کہ غلط جو ہے وہ فتوے دے جاتے ہیں, حالانکہ مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس کو غلط کہہ نہیں سکتے. کتنے یہ اس طرح کے لوگ شامل ہو گئے ہمارے جو ہے اسلام میں. مشترکین نے طالب علموں کا ایک فوج بنائی جو مسلمانوں کے اندر انتہائی اہم فکری مقامات پر قبضہ کیے ہوئے ہیں.
تم میں سے بے شمار ایسے لیڈر ہیں جنہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمارا لیڈر بنا دیا، جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق کو ضائع کرتے ہیں، جو حقیقت سے پردہ ڈالتے ہیں، جو باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جائے پناہ پھر کیا ہو سکتی ہے اس سارے حالات میں؟ صرف قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے جائے پناہ ہے، جو محفوظ ترین کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس قرآن مجید کو سمجھ کر، اس قرآن کے پیغام کو پھیلا کر، اس قرآن مجید کے دامن میں امت مسلمہ کو اپنا پناہ دلوا کر ہمیں محفوظ پناہ مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔